السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام میں آپ کو بہت کچھ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو جو بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ جناب ٹرمپ نے جو ہے ایک بیان دیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ ان کا یہ کہہ دینا یہ ایٹم بم سے کم نہیں تھا۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کیوں دھماکہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی رشیا نے تو خالی میزائل کا دھماکہ کیا، وہ بھی ایٹمی میزائل کا، ایٹم بم کا تو دھماکہ نہیں کیا۔ تو ٹرمپ نے کہا تمہیں نہیں پتہ، وہ لوگ چپ چاپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے نام لیا چین کا، نارتھ کوریا کا، اور دو چار ملک کا نام لیا۔ اس میں انہوں نے پاکستان کا بھی نام لیا۔ اب جب سے پاکستان کا نام لیا ہے، ہندوستانی جو حکومت ہے وہ ایک دم منہ پھاڑ کے بھونچکا سی رہ گئی ہے کہ بھئی یہ ہوا تو کیا ہوا۔ بہرحال جی جو بھی ہوا اب تو ہو گیا، جو بھی ہونا تھا۔ گرانے کی کوشش کر رہے تھے ہندوستان والے کہ کسی طریقے سے کوئی غلط سلط بات ہو جائے، کوئی پاکستان کو گھیر لیں۔ ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ذریعے گروانا چاہا، لیکن وہی ہے نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہاں پہ مشرقی سرحدوں پہ مشرقی پاکستان جو کبھی پاکستان کا تھا، وہاں بنگلہ دیش ہے، اور وہاں پر بنگلہ دیش کی آرمی جو ہے اس نے جو ہے مورچے سنبھال لیے ہیں۔ کچھ میزائل جو ہیں چائنا نے دیے ہیں، کچھ اور اسلحہ جو ہے ان کو مل رہا ہے، کچھ پاکستان کی طرف سے طیارے مانگے گئے ہیں JF-17 تھنڈر۔ اب ان کا یہ ارادہ ہے کہ جی پاکستان نہیں دے گا۔ کیسے نہیں دے گا پاکستان؟ کیسے پاگلوں والی بات کر رہے ہو؟ مانا کہ ہم دو ملک ہو گئے، لیکن ہم ایک قالب ہیں، ہم ایک دل ہے ہمارا۔ بھلے دو جسم ہوا کرے، لیکن دل ایک ہے ہمارا، کلمہ ایک ہے ہمارا۔ جب پاکستان بنا تو بنگلہ دیش کے لوگوں نے جو بنگال میں ہیں، وہ سب سے پہلے نعرہ انہوں نے لگایا تھا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے مسلم لیگ کی جو بنیاد رکھی تھی نواب سلیم اللہ کے گھر میں ڈھاکے میں، تو ڈھاکے میں وہ بنگالیوں نے رکھی تھی۔ وہ تو ہماری جان ہے، ہماری آن، ہمارا مان شان ہے وہ۔ بلکہ افغانی تو پھر بھی دل بدلو ہیں، وہ تو جب سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیں نا اس ٹائم میں جب لڑائی ہوئی تھی 71 کی، تو آدھے سے زیادہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا۔ مشرقی پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن کیا کریں، چونکہ حالات ایسے تھے کہ دور کا مسئلہ تھا، بیچ میں سے کمک پہنچ نہیں سکتی تھی، تو بہرحال یہ ہو گیا تھا۔ تو بہرحال وہاں پر جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے، وہ منیر ہاٹ ہے کیا ہے وہ بیس، اس کا بھی شروع ہو گیا ہے۔ ادھر برما جو ہے وہ بفر گیا ہے ہندوستان کے خلاف۔ ادھر جو ناگالینڈ ہے، اور وہاں پہ جو اروناچل پردیش ہے، اور جو دیگر اسٹیٹس ہیں وہ بھی بگڑ رہی ہیں۔ وہ سکم جو ہے وہ تو وہ لڑ رہا ہے سن 73-74 سے، جب سے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ تو بہرحال گلے میں پھنس گئے۔ پھر دوسری بات یہ کہ سر کریک کے پاس جو ہے بڑی کوشش کر رہا ہے ہندوستان، لیکن ہندوستان جو ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ جی بڑا اچھا موقع ہے، اس ٹائم افغانی جو ہیں وہ ہو گئے اور ہم یہ کر دیں گے، لیکن الحمدللہ جو ہمارے جو پاکستانی پٹھان ہیں، ہم بھائی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں، تقریباً کچھ 5.5-6 کروڑ تو ہمارے ہم پٹھان ہیں ہمارے پاکستانی۔ تو افغانی تو کتنے ہیں، 1.40 کروڑ ہوں گے، 1.4 بلین، اور کتنے ہوں گے۔ تو بہرحال وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے۔
کچھ بڑے بڑے ان کے جو دہشت گرد ان کے لیڈر تھے، یہ جو طالبان سو کولڈ طالبان رجیم ہے اس کو انہوں نے مارا ہے۔ بہرحال یہ بہت ایگریسو ہو گئے ہیں افغانی۔ اب دیکھیں یہاں برطانیہ میں آکس برج ایک علاقہ ہے، آکس برج، وہاں پر ایک افغانی نے جو ہے 2 پاکستانیوں کو اسٹیپ کیا ہے۔ ان کے گھر میں کرائے پہ رہتا تھا اور بڑے سے نائف سے اسٹیپ کیا۔ وہاں پہ ایک بیچارہ وہ غریب جا رہا تھا، وہ جو کوڑے وغیرہ اٹھاتے ہیں یہ، تو وہ بیچارہ کتے کو ٹہلا رہا تھا۔ وہ بیچارہ آیا کہ بھائی کیوں مار رہا ہے، نہیں لڑتا، انہوں نے اس کو بیچارے کو مار دیا، وہ مر گیا غریب۔ تو اب یہاں پہ برطانوی حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ان افغانیوں کو جو اللیگل آئے تھے، جو لوریوں میں بیٹھ کے، گاڑیوں میں، ٹرکوں میں چھپ چھپ کے آئے تھے، جو ڈنکی لگا کے آئے تھے، سب کو نکالنے کا سوچ رہی ہے۔ اور جو وزیر داخلہ ہیں یہاں کی شبانہ، وہ جو ہے وہ بڑی بحث چل رہی ہے پارلیمنٹ میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر وہاں پہ ریل گاڑی میں بھی جو ہے ایک حملہ ہوا، اس میں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی افغانی لوگ ملوث ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو یہ پھر یہاں پہ جگہ جگہ افغانی جو ہے سب سے لڑائیاں لے رہے ہیں، پنگے کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ حکومت برطانیہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گی اور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ بہرحال آ جاتے ہیں دوبارہ سے پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں جو افغانی ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن افغانی چھپ گئے ہیں، رشوت دے دے کے چھپ رہا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جو پولیس والے رشوت لے رہے ہیں کہ اگر ان کو لمبی لمبی سزائیں ہوں ان کو، چونکہ وہ آئین پاکستان سے غداری کر رہے ہیں، اور ان کو نکالا جائے۔ اب وہ بتایا کہ دریائے راوی کے ساتھ ان کی بستیاں تھیں، بے تحاشا ان کی بستیاں تھیں افغانوں کی۔ بہرحال دیکھیں، وہ ایک شعر ہے فیض احمد فیض کا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے گایا بھی اس کو۔ تو بات یہ کہ اب افغانی ہم سے وہ پہلی جیسی محبت نہ مانگیں، چونکہ اب بہت دیر ہو گئی، چونکہ بہت ڈیمیج کر دیا انہوں نے۔ اسپیشلی سارا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ جب ہوا ہے جب ان کا یہ ملا سبقت اللہ ہیبت اللہ کون ہے، یہ جب گیا ہے وہاں پہ ہندوستان، اور اس نے جب جا کے بولا ہے کہ جی کشمیر تمہارا ہے، اور پاکستان انہوں نے 100 ڈگری انہوں نے اپنا رخ تبدیل کیا، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، ایسے تبدیل کیا انہوں نے۔ تو جب یہ تبدیل کر سکتے ہیں تو کیا حکومت پاکستان نہیں کر سکتی؟ تو یہ کہ اگر ہم تمہارے بھائی نہیں، اگر ہم تمہارے دشمن ہیں، تو پھر تم بھی ہمارے سجن نہیں، تم بھی جاؤ۔ اب ٹھیک ہے بہت سے لوگ رو رہے ہیں، بڑا دکھی دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں احساس کر سکتا ہوں، لیکن کیا کریں، جب وطن کی بات آ جائے تو پھر تو کوئی نہیں۔ تم نے ایز اے افغانی ہوتے ہوئے کبھی سوچا کہ پاکستانیوں کے دل پہ کیا بیتے گی؟ جب کرکٹ کا گیم ہوتا تھا تم ہندوستان کے نعرے لگاتے تھے، پاکستان کے جھنڈے کو پاؤں تلے رونتے تھے، تم ہندوستان کی حمایت لیتے تھے، کبھی سوچا تم لوگوں نے اس بات کا؟ نہیں، اللہ غریق رحمت کرے۔ میری والدہ محترمہ کہا کرتی تھی 3 چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا: یور ریلیجن، یور لینگویج اینڈ یور کنٹری۔ یہ 3 جو ہے بڑی حساس چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی کے ریلیجن کو برا کہو گے تو وہ آپ کے منہ کو آئے گا، اگر آپ کسی کی دھرتی کو برا کہو گے وہ چھوڑے گا نہیں، اگر آپ کسی کی کنٹری کو اس کو برا کہو گے، زبان کو، تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال اب افغانی کو جانا پڑے گا، حکومت پاکستان اپنا رویہ نہ بدلے بالکل بھی۔ تو دیکھیں 6 تاریخ کو ہو رہا ہے معاہدے، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں کر سکتے تو نہ کریں۔ بہرحال ہمیں دھوکہ دیا افغانیوں نے، اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ کون اپنا ہے کون نہیں۔ میں تو حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے سیدھی سی کہ آپ
اب جہاں جہاں پر بھی ہے، جس شہر میں، جس علاقے میں اگر چھاؤنی نہیں ہے تو چھاؤنی بنائیں. آپ چاہے وہ میرا میں ہو، چاہے وہ باجوڑ میں ہو، چاہے وہ جوب میں ہو، چاہے وہ چمن بارڈر پہ ہو، آپ نے چھاؤنی بنانی ہے اور اپنے ملک کو سیف کرنا ہے. اور بلکہ ایک چھاؤنی جو ہے ادھر چائنا والی سائڈ پہ بھی بنائیں. دیکھیں نا، مستقبل کا کوئی کسی کا پتہ نہیں. ایران والی طرف پہ بھی چھاؤنی بنائیں اور ہندوستان کی طرف اور چھاؤنیاں بنائیں، اور ایک سسٹم ایسا وضع کریں. چونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈرونز کا دور ہے، تو ایک ڈرون فورس الگ سے تیار کی جائے. ایک ریجمنٹ بنایا جائے، جیسے پنجاب ریجمنٹ ہے، جیسے سندھ ہے، بلوچستان ہے، ایسے ہی الگ بنانا. جیسے انہوں نے بنایا ہے میزائل کا، جو بنایا ہے ایک یونٹ الگ، ایسے انہیں اس کا بنانا چاہیے، ڈرونز کا. اس میں تربیت دینی چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ سے زیادہ جو پولیس ہے اس کو بھرتی کرنا چاہیے. اگر گنجائش ہے تو بھرتی کریں. دوسری بات یہ کہ جدید اسلحہ جات سے جو ہے لیس کیا جائے ہماری پولیس لیویز، اور جو بھی ہمارے بارڈر پہ رینجرز والے ہیں ان کو کیا جائے اور جدید. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ دیوبندی مدارس ہیں، دیکھیں میں خود دیوبندی ہوں. میں یہ نہیں کہ میں بریلوی ہوں، نہیں، میں خود دیوبندی ہوں. میرے نانا دیوبندی جو مجھے جانتے ہیں، کٹھر دیوبندی تھے میرے نانا. تو یہ جو دیوبندی وہ مدارس جو پاکستان کی مخالفت میں پیش ہیں، جو ہندوستان اور افغانستان سے جو ہے ہدایات لے رہے ہیں، جو طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھی جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے کسی بھی قسم سے. بس میں اتنی سی بات کہنا چاہتا تھا، اور تو کچھ نہیں ہے. اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ فوج بھرتی کی جائے اپنے لڑکوں کو. اور میں چلتے چلتے بس اتنا کہنا چاہوں گا، میں آج پورے پاکستان کے بچوں سے مخاطب ہوں جو بھی یہ ٹک ٹاک پہ میرا پروگرام سن رہے ہیں یا یوٹیوب پہ، کہ میرے بچوں، یہ پاکستان بڑی عظیم قربانیوں کا ثمر ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ خبیث ٹائپ کے لوگ حکمران ہو گئے پاکستان پہ، یہ طالبان ٹائپ کے لوگ کچھ ہے نا جو پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیسے ٹی ٹی پی ہے وغیرہ، تو یاد رکھیں تمہاری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، تمہاری بہنوں کی عزت محفوظ نہیں، تمہاری ماؤں کی حفاظت محفوظ نہیں. بچیوں کو یہ پڑھنے نہیں دیں گے. آج جیسے ہماری بچی ہیں، کوئی پائلٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، یہ بننے نہیں دیں گے، یہ مذاق بنا کے رکھ دیں گے. تو لہٰذا سب کو نکلنا پڑے گا، اور پوری قوم ایک جٹ ہے. یہ طالبان کہہ رہا ہے افغانستان والا کہ جی وہ پاکستان کی فوج الگ ہے اور عوام الگ ہے. نہیں نہیں، عوام اور فوج ایک ہے، ہم ایک ہیں، ایسے ہم ایسے انشاءاللہ تعالی. فوج کا خون بعد میں گرے گا، پہلے عوام اپنا خون گرائے گی. اور ماشاءاللہ اس معاملے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو قبائلی لوگ ہیں، ماشاءاللہ وہ پیش ہیں اپنی آرمی کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالی کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہندوستان 2 طرفہ وار کرے، 3 طرفہ کرے، 4 دفعہ کرے، اللہ نے چاہا جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور آج آپ نے سنا کہ ٹرمپ نے کہا کہ جی بم بنایا، ایٹم بم کا دھماکہ کیا ہے. اب دیکھیں ہم تو آدمی، ہمیں کیا معلوم، وہ تو صدر امریکہ ہے، اس کے پاس تو خبریں ہوں گی نا، تو اس نے خبر دی تو ضرور کہیں نہ کہیں سے تو وہ نکال کے ہی لایا ہے نا خبر. تو اس کے معنی وہ یاد ہے آپ کو، پرویز مشرف نے کہا تھا، بلکہ شیخ رشید نے بھی کہا تھا، ہمارے پاس ادھا ہے، پوا ہے، 1.5 پوا ہے، آدھا کلو ہے، 1 کلو ہے. بموں کے بات آیا تھا کہ ہمارے پاس ایسا بھی بم ہے کہ جو ہم گرائیں گے تو ایک ہی شہر میں ہوگا. ایسا بھی بم ہے جو گرائیں گے تو ایک ہی محلے میں ہوگا، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 6 کلومیٹر. تو لازمی بات ہے کہ ہم کیا چوڑیے پہنے بیٹھے ہیں؟ ارے بنیو، ہم تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تمہارے ساتھ ساری زندگی رہتے آئے، اور تمہارے حلق سے پاکستان نکالنا آسان کام نہیں تھا. سن 1947 میں یہ مسلمانوں کا ہی دل گردہ تھا جو تم سے ہم نے نکالا پاکستان.
بس مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔